اندر سوچ کیا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک آن نہیں کریں گے جیسے خان صاحب چاہتے ہیں. تو اسی لیے آپ دیکھا نا بہت سے لوگ، اب یہ جو آج جلسہ ہوا ہے وہاں بھی تو بہت سے لوگ پہنچے ہی نہیں. مین لیڈرشپ تو تھی نہیں وہاں. کے پی کے 2-3 لوگ آئے ہیں وہاں لیڈرشپ سے. گھنڈا پور بھی نہیں آیا. جی علی امین گھنڈا پور صاحب تو اس کے بعد سے موجود ہی نہیں ہوتا ہے. فائر برانڈ پاکستان تحریک انصاف. سو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس پریس کانفرنس کے بعد کیا سوچ رہی ہے، اور منگل کو اگر ملاقات ہو بھی پاتی ہے تو اس کے بعد کا لاہ عمل کیا آج کے ریئیکشن سے مختلف ہوگا؟ دیکھیے پی ٹی آئی کے اندر تو اب 2 قسم کی سوچ تو پائی جاتی ہے نا. ایک وہ کہ کوئی ہمیں ایکسیسو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس کے ساتھ سارے دروازے بند ہو جائیں، اور ایک وہ ہے کہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوچ یہ ہے کہ کوشش ہمیشہ رہے کہ کوئی نہ کوئی دروازہ کھلا رہے. بند ہونے والی بات الگ ہے، دروازے کھلے رہیں اور کوئی کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ رابطے بھی رہیں اور کوئی ڈائیلاگ بھی ہوتی رہے. دوسرے یہ ہیں جو کہ اب عمران خان صاحب کی طرف سے کہ بڑی ہارڈ لائن لینی ہے اور کسی قسم کی بات چیت نہیں کرنی، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں کرنی، اور تیاریاں کریں اسٹرائکس کے لیے، دھرنے کرنے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور خان صاحب کی اپنی زبان جو ہے ایز یو کین سی بڑی کڑوی زبان ہو چکی ہے، اور ذاتی طور پہ بھی. تو اس لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 ڈویژنز ہیں ود ان دا پارٹی، اور یہ چلیں گی ایسے ہی. جو مین لیڈرشپ ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک آن نہیں کرے گی جیسے خان صاحب چاہتے ہیں. دیٹس دا فرسٹ پریڈکشن. جو سیکنڈ لیول لوگ ہیں وہ بیچارے بولیں گے تو صحیح، مگر وداؤٹ دا مین لیڈرشپ واٹ کین دے ڈو. تو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک کہ خان صاحب جو چاہتے ہیں کہ عوام باہر نکلے، ہمارے لیڈرز گرفتاریاں دیں، جیلیں کاٹیں، وہ ان کی پارٹی کی لیڈرشپ نہیں کرے گی، اور کوئی نہ کوئی ادھر سے کھسک جائیں گے، ادھر سے کھسک جائیں گے. اچھا، آج آپ نے جیسے کل آپ نے لہجہ دیکھا اور پھر آج بھی آپ نے لاہ عمل دیکھا، ایسے میں علیمہ خانم صاحبہ تو ظاہر ہے اور عظمیٰ خان بھی برج کا کردار تو ادا کر رہی ہیں وہاں سے پیغام رسانی میں، لیکن یہ جو آج کی اسپیچ تھی یہ بھی اعتدال اور کوشن کی طرف دے رہی ہے ترغیب کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ سوچ ہے کہ اب ہم نے احتیاط کرنی ہے. جیسے یہ سامنے آئی رہا ہے کہ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو بند کمروں میں کہتے ہیں کہ سب عمران کا کیا دھرا ہے، تو کیا وہ پبلکلی کنارہ کش نہیں ہو سکتے یا خود ڈس اون نہیں کر سکتے، لا تعلقی کا اظہار نہیں کریں گے اس ایپیسوڈ کے بعد بھی؟ نہیں، یہ 2 باتیں نہیں کریں گے. ایک تو خان صاحب کی جو بات ہے اس کو ریجیکٹ نہیں کریں گے، لیکن ری ٹویٹ بھی نہیں کرتے، ایون کہ لائک نہیں کیا جاتا. پھر آپ سمجھ لیں کہ اندر سوچ کیا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک آن نہیں کریں گے جیسے خان صاحب چاہتے ہیں. تو اسی لیے آپ دیکھا نا بہت سے لوگ، اب یہ جو آج جلسہ ہوا ہے وہاں بھی تو بہت سے لوگ پہنچے ہی نہیں. مین لیڈرشپ تو تھی نہیں وہاں. کے پی کے 2-3 لوگ آئے ہیں وہاں لیڈرشپ سے. گھنڈا پور بھی نہیں آیا. جی علی امین گھنڈا پور صاحب تو اس کے بعد سے موجود ہی نہیں ہوتا ہے. فائر برانڈ پاکستان بالکل. تحریک ابھی انصاف تک تو چیف منسٹر تھے اور بڑے چہتے تھے، تو ابھی ایک دم اور سڈن غائب ہو گئے. اور افریدی صاحب بھی بڑے تھوڑے سے محل محتاط ہو گئے ہیں اب. آئی تھنک پی ٹی آئی از ان ڈس رے، جسے کہتے ہیں نا، کنفیوژن کا شکار ہے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا نہیں کرنا. اور اگر وہ خان صاحب کی ہارڈ لائن لیتے ہیں تو اس سے بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی. اب خان صاحب تو تیار ہے قربانیاں دینے کے لیے، مگر باقی لوگ نہیں تیار. ٹھیک، تو یہ تو لیڈرشپ کی بات ہوگی. پبلک کی سطح پر بھی آپ نے کہا تھا کہ عوام نہیں نکلے گی. جو آج کا دیکھیے عوام کیسے نکلے باہر؟ اگر مطلب یہ عوام کے پاس روٹی پانی کا مسئلہ چل رہا ہے، اگر وہ آج باہر نکلتے ہیں اور گرفتار ہو جاتے ہیں اور جیلیں کاٹتے ہیں تو گھر کون چلائے گا؟ اور یہ دیکھیے نا، یہ پی ٹی آئی از اے مڈل کلاس پارٹی، لوور کلاس اینڈ مڈل کلاس پارٹی. تو مڈل کلاس کے لیے تو تھنگس بیکم پرابلمٹک نا. یہ کوئی بڑے لینڈ لارڈس تو نہیں ہیں جن کی زمینیں ہیں، رینٹس آ رہے ہیں، کاروبار ہیں، شوگر بیرنز ہیں، ایسی تو چیز نہیں ہے. سو ود دا ریزلٹ دیٹ یہاں اٹس ڈیفیکلٹ کہ کسی موومنٹ کو سسٹین کرنا انلیس یہ پکا ہو پتہ کہ ہم کامیاب ہونے لگے ہیں. جیسے ان کو یہ بتایا گیا تھا جب یہ مے 9 ہوا کہ جی ہم کامیاب ہو جائیں گے، ایک دھکا لگا دیں، ایک ہمیں اشارہ مل گیا ہے، یہ وہ. یہ اس وقت تو بڑے کانفیڈنٹ تھے یہ، مگر اس کے بعد دے آر آل ویری کیئرفل ناؤ. اور اتنا کریک ڈاؤن اتنا آیا ہے کہ خوف کی ایک پوری ایک فضا بنی ہوئی ہے ایوری ویئر. تو لوگ دلوں میں رکھتے ہیں باتیں مگر باہر نہیں نکلنے کے لیے تیار. ایسے میں سیٹھی صاحب جب بھی تلخی ہوئی ہوا میں تو مڈل مین کا کردار کچھ لوگوں نے ادا کیا. اسٹیبلشمنٹ، یہ سمجھے ایک طرف حکومت تھی اور ایک طرف اڈیالہ،
اعظم سواتی صاحب اس دوران ایکٹیو ہو جاتے تھے. اب جو منگل کو ملاقات کا دن ہے اور حکومت کی طرف سے اعلان کیا اب ہم ملاقات نہیں کروانے جا رہے, تو عالیہ حمزہ صاحبہ جو پی ٹی آئی پنجاب کی چیف آرگنائزر ہیں, انہوں نے سب کو کال دے دی ہے کہ 2 بجے منگل کو اڈیالہ کے باہر پہنچے, لیکن پرامن ہم دھرنا دیں گے جب تک ملاقات نہیں کروائی جاتی. تو یو تھنک کہ ایسے میں بھی وہ ایکٹرز ایکٹیو ہو جائیں گے جو خان صاحب کو جا کے بتاتے ہیں کہ باہر معاملات اس طرح سے ہیں, تو آپ اپنی پالیسی کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کریں, یہ کوئی نہیں ڈیفیوز کہے گا کریں. خان صاحب کو, کسی کی ہمت نہیں ہے کہ عمران خان کو یہ جا کے کہیں کہ آپ کی پالیسی غلط ہے یا افیکٹو نہیں ہے. وہ جاتے ہیں سننے کے لیے, اور پارٹی کے اندر کے جو معاملات ہیں کہ فلانا یہ کر رہا ہے اور فلانا یہ کر رہا ہے, ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں, یہ باتیں وہاں ہوتی ہیں. یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے. اتنی ہمت نہیں ہے اس پارٹی کے اندر کہ خان صاحب کو کوئی اس طریقے سے کوئی بات کرے. وہ سنتے ہیں اور وہ آ کے باہر پیغام دے دیتے ہیں. اور 2 قسم کے پیغام ہیں, ایک تو وہ جو سخت باتیں ہوتی ہیں, جی وہ کچھ لوگ ہیں وہ سخت باتیں بتاتے نہیں ہیں باہر آ کے, کیونکہ وہ ڈر لگتا ہے کہ جیسے ان کی سسٹر نے خود کہا, سسٹر تو ان کی آگے کچھ باتیں کر جاتی ہیں, لیکن انہوں نے کہا ہم نے ایڈٹ کیا, کچھ سینسر کچھ باتیں ایڈٹ کر لیتی ہیں وہ بھی, مگر پھر بھی جو مین چیز ہے وہ اپنے سوشل میڈیا پہ بتا دیتی ہے نا. مگر باقی لوگ, بہت سے لوگ ہیں, میں نام نہیں لوں گا, جو کہ آ کے بس موٹی موٹی بات کرتے ہیں اور دھیمی بات کرتے ہیں اور بس اس سے زیادہ بات نہیں کرتے. علی امین گنڈا پور صاحب بھی ایسے ہی کرتے تھے, وہ جا کے بات کرتے تھے لیکن باہر آ کے اس طرح سے کنوے نہیں کیا کرتے. سم ٹائمز تو گفتگو کیے بغیر چلے جاتے آئی تھے. تھنک دس از آلسو, خان کو یہ فرسٹریٹ بھی بڑا کرتا ہوگا نا, کہ میں ان کو کہتا ہوں یہ کریں اور یہ پورا طریقے کرتے بھی نہیں ہیں, بات میری پہنچاتے بھی نہیں ہیں, اور پھر آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو اب منگل کو ملاقات نہیں, اب تو گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا نا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے, لیکن دھرنا آ رہا ہے نا, دھرنا آ رہا ہے. اور سہیل آفریدی صاحب جو آلریڈی پہلے 9 بار ان کو ڈکلائن کیا جا چکا ہے کہ آپ نہیں آ سکتے, ملاقات نہیں ہو سکی. اب وہ ڈی چوک کی دھمکی دے چکے ہیں. آج دھمکیاں دینے سے کیا ہوتا ہے؟ ڈی چوک کی دھمکیاں تو میرے خیال 1.5 سال سے 2 سال سے چل رہی ہیں. اب تو ڈی چوک کیا, یہ کے پی سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا, جیسے لاہور سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا, کے پی سے بھی باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا. ہاں, یہ جو سختیاں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, کل ہم نے ECL میں نام ڈالنے کی بھی بات کی. الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گوہر کو چیئرمین پی ٹی آئی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے. پھر پارلیمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ اہم فیصلے کیے گئے ہیں کہ رولنگ ہے کہ آپ تصویر نہیں لا سکتے بانی پی ٹی آئی کی. اور تصویر نہیں لا سکتے, وہ لائیں گے, پھر وہاں ہنگامہ ہوگا, پھر کچھ لوگ باہر نکال دیے جائیں گے, پھر تصویر پھاڑی جائے گی اگر انہوں نے ایسے کیا. اس قسم کی چیزیں ہوں گی. دیکھیے پی ٹی آئی کی کوشش ہے کانسٹنٹلی کہ نیوز کے اندر کچھ نہ کچھ کرنا ہے ہم نے, اور ہم نے ہیڈ لائنز رکھنی ہے, اور ایسے پرووک کرنا ہے گورنمنٹ کو کہ وہ کوئی ایسا غلط قدم اٹھائے جس کے ساتھ ان کی بے عزتی ہو جائے یا ان کو کرٹیسزم ان کے اوپر ہو. پرووک کرنے والی بات ہے. تو آئی تھنک پرووکیشنز تو ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ پرووک بھی ہو گئے ہیں. اوکے. ماضی میں جب بھی آصف علی زرداری صاحب نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی, یا نواز شریف صاحب نے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا, یا مریم نواز صاحبہ بھی جب نشانے پہ رکھتی تھی, تو عمران خان صاحب ان کی سخت مذمت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ افواج ہیں تو ہم ہیں. آج عمران خان صاحب نے جو بھی بات کی بانی پی ٹی آئی نے, اس کے بعد جو ریئیکشن آیا, جن کا میں نے نام لیا آپ کے سامنے کہ آج وہ اسکرینس پر نمودار ہوئے, کل سے ایسا ہو رہا ہے ہلکا پھلکا, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بات کی, بٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان, افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر, یا نواز شریف صاحب, یا ان اے وے شہباز شریف صاحب, اس طرح سے کاؤنٹر کرتے دکھائی نہیں دیے اس نیریٹو کو جو عمران خان صاحب نے. دیکھیے یہ اس کے اوپر کافی میڈیا کے اندر بھی ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ خان صاحب جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو کس قسم کا رسپانس آنا چاہیے اور کس کی طرف سے آنا چاہیے. ایک موقف یہ ہے کہ خان کا رسپانس ہائیسٹ لیول پہ آنا چاہیے, ایک رسپانس یہ اگنور کریں, کب سے کہ لگے ہوئے, اتنی امپورٹنس مت دیں آپ تاکہ اس کو اتنی کوریج ہی نہ ملے, اور آپ سیکنڈ لیول کے لوگ جو ہیں وہ چھوٹی موٹی اس کی ریجیکٹ کر دیں اس کو, یا کچھ انفارم کر دیں. اب جیسے منسٹری سے عطا طاہر صاحب نے کچھ پہلے بھی باتیں کی, آج پھر باتیں کی ہیں. ایک تو یہ لیول ہے کہ اس لیول پہ ہی رکھا جائے, اس سے زیادہ اوپر نہ بات کی جائے. شہباز صاحب خود نہ کریں, نواز صاحب نہ کریں, زرداری صاحب نہ کریں. یہ بہت اہمیت دینے والی بات ہے. کیوں اس چیز میں آپ پڑھتے ہیں؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ سارے کود جائیں تاکہ اور خبریں بنیں, تو اس کو بہتر یہ ہے کہ لو لیول پہ رکھیں, اگنور رکھیں. تو دوسری یہ, اور میں سمجھتا ہوں یہی موقف ہے سیاستدانوں کا بھی جو نون لیگ میں ہے یا پیپلز پارٹی میں ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بلاول کا بھی اسٹیٹمنٹ بڑا جنرل سا اسٹیٹمنٹ تھا, اور اس کے بعد انہوں نے آج بھی کوئی خاص نہیں کیا.
ایسے ہی ہے نا. جی جی اور اس طرح سے نون لیگ کی شرجیل طرف میمن سے صاحب بات کر رہے ہیں, نون لیگ کی طرف سے بھی مریم اورنگزیب ہیں, عطا تارڑ مطلب کہ ہیں. ہاں وہ بھی بڑے مطلب رسپانسبل قسم کی بات کر رہے ہیں, جیسے پہلے بھی کرتے رہے ہیں وہ کہ یہ تو ہے ہی ایسا, یہ کرتا ہی ہے, یہ وہ ہے. بٹ آئی تھنک جس طریقے سے خان چاہتا ہے کہ مجھے ریئیکٹ کرے اور پھر ہیڈ لائنز بنے, وہ اب شاید میرا خیال پرہیز کرے گی اسٹیبلشمنٹ بھی اور گورنمنٹ بھی. لیکن بہت ہو گیا ہے. جیسے شہری رحمان صاحبہ سینئر لیڈرشپ آف پیپلز پارٹی, اگر یہ بات کریں گے تو وزن ہوگا. قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں, یہ بات کریں گے. خرم دستگیر صاحب ہیں, احسن اقبال صاحب ہیں. آپ کو پتہ ہے پبلک اوپینین کو اس دور میں اپیل کرنا, ہاں وہ کریں گے, بٹ ناٹ دا وے دیٹ میرا خیال ہے جو توقع کی جا رہی ہے کہ وہ بھی گالی گلوچ پہ آ جائیں گے یا مطلب دے ول اسٹارٹ فلنگنگ دیئر آرمز اراؤنڈ, ایسے نہیں کریں گے. دے ول ڈو جسے کہتے ہیں ریزنڈ رسپانسبل قسم کے بیان آئیں گے کہ یہ تو بندہ ہی ایسی بات کرتا ہے اور چھوڑ دیں گے یہاں. میرا نہیں خیال اس کو وہ زیادہ اکسانا چاہیں گے. چلے اس سے پہلے آپ نے بڑے ٹرننگ پوائنٹس دیکھے پاکستان کی ہسٹری میں. بریک پر جانے سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ آنے والے دنوں میں آپ یہ آگ مزید بھڑکتی دکھائی دے رہے ہیں, یہ تناؤ مزید اچھلتا اور آگے جاتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو, یا ڈیفیوز ہو جائے گا؟ نہیں, ڈیفیوز تو یہ پی ٹی آئی نہیں ہونے دے گی. یہ لگے رہیں گے, کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے, جس کے ساتھ ہیڈ لائنز بنتی رہے گی, جس کے ساتھ آپ اور میں اور باقی لوگ بیٹھ کے ڈسکس کرتے رہیں گے, اور کہیں نہ کہیں لوگ غصے میں بھی جائیں گے. مگر آئی تھنک بیٹر یہ ہے کہ اس کو لو لیول پہ رکھا جائے. ان کو بولتے ہیں تو بولنے دیں بس, ٹھیک ہے. اور وہ سوشل میڈیا پہ ہی زیادہ کرتے ہیں نا, اور تو ویسے تو نہیں کھل کے آتے یہاں. سوشل میڈیا ہے, اور وہ ظاہر ہے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لگے رہتے ہیں, اور وہ بہت سے ایسے بھی ہیں بائی دا وے جو کہ ان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں. ابھی تو آپ بتائیں نا, کس کو کیا پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ جی وہ نام لیتے ہیں. خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے نام کے اوپر لمبے لمبے بیان آ رہے ہیں, انگریزی میں آ رہے ہیں, اردو میں آ رہے ہیں, سو تو یہ کوئی لکھ کے تو نہیں وہ دیتے. جی تو ظاہر ہے کوئی کسی کو جو ان کو ملنے آتا ہے ان کو بریف کرتے ہیں یا کہتے ہیں, وہ اپنے ذہن میں کوئی نوٹس بنا لیتے ہیں اور پھر جا کے وہ ادھر ادھر بتا دیتے ہیں جہاں تک ان کو تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ اسی طریقے سے ہو رہا ہے نا, تو اس کو تو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے. ایسے میں وہ حکومت جو اب مذاکرات سے بھی انکار کرتی دکھائی دے رہی ہے, جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا اور عطا تارڑ صاحب نے کہا, تو کیا یہ کوئی گنجائش نکال سکتے ہیں کہ دوبارہ سے ڈائلاگ کا عمل شروع ہو, اور وہ عمران خان صاحب جو ہمیشہ ارباب اختیار ہے ان سے بات چیت کی بات کرتے ہیں, وہ اس طرف آ سکیں, یا وہ رہنما جو جیسے محمود اچکزئی صاحب ہیں یا علامہ ناصر عباس صاحب ہیں, وہ میز پر آنے کا اہتمام کریں؟ ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد.